میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو اور آپ کے خاندانوں کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ کو پتا ہے ہم نیا سال کیوں مناتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے ہم نیا سال کیوں مناتے ہیں؟ تو بتا سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا ختنہ 8ویں دن ہوا، اس لیے ہم اس دن کو مناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سال کا بھی آغاز اسی دن سے ہوتا ہے۔ آمین۔ ہمارے لیے جو ایک انٹرنیشنل ایئر، ایک بین الاقوامی سال جو ہے وہ 1 جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہر ملک کے کچھ شرعی سال ہوتے ہیں اور کچھ ان کے قانونی سال ہوتے ہیں جو ان کی سول سوسائٹی اس کو شروع کرتی ہے۔ جیسے اسلامک جو مہینے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ محرم سے شروع ہوتے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اس طرح سے وہ چلتے چلتے وہ پھر اپنی اس شرعی تاریخ کو لے کر چلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قانونی سال ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں قانونی سال جو ہے وہ جولائی سے شروع ہوتا ہے۔ جولائی سے اگلے سال کے جون تک، پھر جولائی سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اور یہودی کیلنڈر جو ہے وہ پہلا مہینہ نیسان سے شروع ہوتا تھا، اور نیسان جو ہے وہ پہلا مہینہ تھا۔ اس میں ہی خدا نے کہا تھا کہ جو پہلی عید ہے، عید فصح، پہلے مہینے کی 10 تاریخ سے شروع ہو کر یہ 14 تاریخ تک چلتی، اور اس کے بعد ایام مطابق جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارا گریگری کیلنڈر کے پہلے سال سے بڑھ کر اس بات کی خوشی ہے کہ اس دن خداوند یسوع مسیح کا ختنہ ہوا، اور یہ خدا نے باپ ابراہم سے کہا تھا کہ جو بھی تیری قوم میں بیٹا پیدا ہو، اولاد نرینہ ہو، فرزند نرینہ ہو، ضرور ہے کہ 8ویں دن جو ہے وہ اس کا ختنہ کیا جائے، اور زیادہ تر نام بھی اسی دن رکھا جاتا تھا۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پیدائش 17واں باب اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک ہی دن میں باپ ابراہم کا اور مقدس اسماعیل کا اور باقی جو ان کے خانہ زاد لوگ تھے اور نوکر اور چاکر تھے، ایک ہی دن میں ان کا ختنہ ہوا۔ اور باپ ابراہم 99 سال کے تھے اور مقدس اسماعیل 13 سال کے تھے جب ان کا ختنہ ہوا، اور اس کے علاوہ ان کے گھر کے اندر جو خانہ زاد تھے اور نوکر چاکر تھے ان کا بھی اسی دن ختنہ ہوا۔ اس لیے ہم اس دن کو مناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک جو کیلنڈر ہے ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ اس کے مطابق سال کا یہ پہلا دن ہے، اور یہ ایک ایسا دن ہے جس میں نیونیس ہے، جس میں ہم عہد کی تجدید کر سکتے ہیں، جس میں ہم اپنی پرانی باتوں کو چھوڑ کر نئی باتوں کے اندر آ سکتے ہیں۔ اور ہم 2 حوالہ جات کو دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ مقدس لوکا طبیب کی ماں پر لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیل بیان، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا،
جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ جب 8 دن پورے ہوئے، یہ کس کے 8 دن پورے ہوئے؟ یہ ہمارے مسیحا خداوند یسوع مسیح کے 8 دن پورے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے، اور خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آتے ہیں تو شریعت کے مطابق جو جو تقاضے تھے ان کے والدین نے پورے کیے جو وہ کر سکتے تھے، اور اب 8واں دن تھا، اور 8ویں ہی دن خداوند یسوع مسیح کا ختنہ ہوا، اور خداوند یسوع مسیح کا نام بھی اسی دن رکھا گیا تھا۔ سمرن بیٹا ادھر دیکھ، باتیں بات کریں۔ 8ویں دن کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کا ختنہ، اور 8ویں دن ہی ہمارے مسیحا کا، ہمارے خداوند کا نام رکھا گیا، جو فرشتے نے راہ میں پڑھنے سے پہلے مقدسہ مریم کو بتا دیا تھا کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ یسوع ہوگا۔ اور مقدس متی کی معرفت انجیل بیان میں ہے ایمانویل کہ خدا ہمارے ساتھ۔ ایمانو کا مطلب ہے ہمارے ساتھ، اور ایل کا مطلب ہے خدا۔ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ، اور خدا یسوع مسیح پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، یسوع مسیح اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا، اور آج بھی خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ آمین۔ ضروری نہیں کہ چرچ میں ہی خداوند آتا ہے، خداوند جہاں پر ہم 2 یا 3 اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چرچ نہ آئیں۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ جمع ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ہماری روحانی رفاقت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، ہم روحانی ترقی کا باعث بن سکیں۔ جیسے کوئلے جب جلتے ہیں تو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئلے جو ہیں وہ زیادہ حرارت دیتے ہیں، زیادہ ان کی روشنی ہوتی ہے، زیادہ ان کے اندر تپش ہوتی ہے، اور زیادہ دیر تک وہ چلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ایک دوسرے کو گرماتے ہیں۔ اسی طرح مقدسین کی رفاقت ہے، مقدسین کی شراکت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کرسمس پہ، نئے سال پہ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کبھی بھی نہیں آئے۔ ساڑھے لوگ جو دن آج کے دن دے کرسمس والے دن دیکھ لیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اور یہ افسوس آج بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے دن سوئے ہوئے جاگتے نہیں، جب بیماریاں پھیل لیتی ہیں تب دیکھتے نہیں آتی، لیکن جب خدا سکون دیتا ہے تو تب خدا کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ بچوں کو سکھایا نہیں جاتا، بچوں کو اٹھایا نہیں جاتا۔ شہزادے ہیں تو شہزادیاں کو ستے رہ دو، اور وہ شہزادے بعد میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو خود فقیر بناتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں نہیں لے کر آتے تو وہ پھر شہزادے نہیں، وہ فقیر بنتے ہیں۔ بڑے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، خدا مجھے معاف کرے، لیکن حالت ایسی ہی ہے۔ اس لیے نئے سال کا بھی خدا نے کلام دیا ہوا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کیا دے مقدس لوکا کی معرفت انجیل لیا، اس کا 13واں اور اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 13واں باب 6 آیت سے 9 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ کسی نے کیا کیا؟ اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے
آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ 3 سال سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ یعنی باغبان نے جواب میں مجھ سے کہا، اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کھاد۔ کے اندر ایک روحانی اور ایک عملی بات چھپی ہوتی تھی۔ خدا یسوع کی تمثیلوں میں اس لیے بتاتے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، لوگ اس کا ادراک حاصل کر سکیں، لوگوں کو فہم حاصل ہو سکے، لوگ اس تمثیل کو سن کر اس پر عمل کر سکیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح گزری ہوئی بات کر رہے ہیں، لگایا تھا، یہ نہیں کہا کہ لگائے تھا، اس نے لگایا تھا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی انسان کوئی درخت جو ہے وہ لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں لگاتا کہ وہ بس پودے کے پتوں کو دیکھے، پودے کی ساخت کو دیکھے، پودے کے تنے کو دیکھے اور بس دیکھے کہ پودا بڑھ رہا ہے اور وہ پھل تلاش نہ کرے۔ جو پودا لگاتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ایک تناور درخت بنے اور اس پر کیا لگے؟ پھل لگے۔ آمین۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے جو پودا لگایا ہے اس میں سے پھل ڈھونڈوں۔ اب یہ جو مالک ہے جس نے پاکستان لگایا ہے، اس نے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا ہے اور وہ اس انجیر میں سے پھل ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے اور نہیں پاتا۔ اب باغبان جو ہے اس کی گوڑی بھی کرتا ہوگا، اس کے گرد تھالا بھی کھودتا ہوگا، اس کو کھاد بھی ڈالتا ہوگا، اس کو پانی بھی دیتا ہوگا، اس کی کیئر بھی کرتا ہوگا کہ کوئی جانور اس کے نہ جو ہے وہ وہاں سے اتار دے یا کوئی پرندے جو ہیں وہ اس کو آ کر برباد نہ کر جائیں یا کوئی اور چیز جو ہے وہ اس کو برباد نہ کرنے پائے۔ اس کو وقت پر پانی دیتا ہوگا، اس کو وقت پر کھاد دیتا ہوگا، لیکن وہ انجیر ہے کہ وہ ڈر سے مس نہیں ہو رہا۔ وہ انجیر ایسا ہے کہ اس کو بار بار اس پر محنت کرنے کے باوجود بھی انجیر جو ہے وہ اپنے اندر سے پھل پیدا نہیں کرتا۔ تو مالک آ کر اسے جب دیکھتا ہے تو مالک کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے، مالک کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے، مالک کو اس بات پر غصہ بھی آتا ہے کہ اس انجیر کے درخت کو لگایا گیا لیکن یہ اپنا پھل نہیں دے رہا۔ اور اس پر اس نے باغبان سے کہا جو اس کی رکھوالی کرنے والا تھا، اس سے کہا کہ دیکھ کہ یہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ میں نے پہلے سال اس کو دیکھا کہ اس پر پھل لگے لیکن نہ لگا، اس پر ہمارا خرچہ آتا جاتا ہے لیکن اس پر ہمیں کوئی بھی اس کا آؤٹ کم نہیں مل رہا، ہمیں اس سے پھل نہیں مل رہا۔ ہم جو کچھ اس پر محنت کر رہے ہیں وہ ہماری فضول محنت ہے کہ اس پر محنت کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو کھاد دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو ہر موسم سے ہم بچاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پہلے سال میں بھی اس نے پھل
اور پھر دوسرے سال میں بھی پھل نہیں دیا. دوسرے سال میں بھی پھل ایسا نہیں ہے کہ میں جس کو دیکھ کر کہہ سکوں کہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر پھل آنا شروع ہو گیا ہے, اس سے اب مجھے امید جو ہے وہ بڑھانے لگ پڑی ہے کہ اس میں اب پھل لگتا جائے گا. دوسرے سال میں بھی پھل نہیں ہے. اور پھر مالک تیسرے سال میں بھی آتا ہے. مالک پھر پھل ڈھونڈنے کے غرض سے آتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کوئی پھل لگا ہے کہ نہیں. تیسرے سال میں بھی وہ پھل ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے اور نہیں پاتا. پہلے سال میں ہو سکتا ہے ہم کہتا ہے چلو خیر ہے آپ کو نہیں کر. دوسرے سال میں بھی وہ کہتا ہو چلو خیر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کی تشویش پیدا ہو رہی ہے کہ پھل کیوں نہیں آیا, اور یہ سوچتا ہو کہ شاید اگلے سال میں پھل آ جائے. لیکن تیسرے سال میں بھی جب چلتا ہے تو اب کیا وارننگ دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا, اسے کاٹ ڈال. کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے, کاٹ دے. کیوں کاٹ ڈال؟ کیونکہ اس نے زمین کو روکا ہوا ہے. یہ زمین کی طاقت کو ختم کر رہا ہے, یہ زمین کی طاقت بھی لے رہا ہے. اس نے زمین کو روکا ہوا بھی ہے, ہمارا پانی بھی ضائع کرتا ہے, ہماری کھاد بھی ضائع کرتا ہے, ہماری گھوٹی بھی ضائع کرتا ہے. ہم جو کچھ اس کے لیے کرتے ہیں وہ سارا کچھ ہم دار ہوتے ہوئے کرتے ہیں, لیکن یہ پھل کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے مالک کہتا ہے اس کو کاٹ ڈال. اس نے جواب میں اس سے کہا, یعنی باغبان نے مالک سے کہا, اے غلام, اے مالک, اے آقا, اے اس پاکستان کو لگانے والے, اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے. کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں 1 سال اور دے. واریاں بیٹے ایک بات نہیں کریں, اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے 3 سالوں میں 4 سالوں میں اس نے پانی نہیں ڈالا, تھالا نہیں کھودا, یا اس نے کھاد نہیں ڈالی. اس نے یہ سارا کام کیا ہے, لیکن وہ مالک سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں اس پر پھر محنت کروں گا, مجھے ایک دفعہ پھر محنت کرنے کا موقع دے کہ اس میں پھل آئے. باغبان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر پھل آئے. باغبان کے علاوہ پاکستان کا مالک بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر پھل آئے. اور وہ کہتا ہے اگر آگے کو بھلا تو خیر, نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. خود نہیں کہتا کہ میں کاٹ ڈالوں گا, کہتا ہے تو اب بھی کاٹ ڈالنا. خدا لیکن ایک موقع دے دے. آپ کو کیا لگتا ہے خدا نے موقع نہیں دیا ہوگا؟ خدا نے موقع دیا ہوگا. آج بھی خداوند لوگوں کو موقع دیتا ہے. خداوند نے موقع دیا ہے 2020 میں. کسی کو پتا نہیں تھا شاید مجھے کورونا ہے یا نہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. پوری دنیا میں پیپل ور کنفیوزڈ, لوگ پریشان تھے, لوگ تسلسل کا شکار تھے, لوگ شک و شبہات میں تھے, اور پتہ اس کو کورونا ہے, مجھے کورونا ہو گئے, اس کو کورونا ہے, مجھے کورونا ہو گئے. ہم ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے, ہم ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے, ہمیں جو انسٹرکشنز دی جاتی تھی اس کو بڑا مانتے تھے کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے. ہمیں بتایا جاتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی کسی مارکیٹ میں داخل ہونا ہے, آپ نے جب بھی کہیں پر جانا ہے تو ماسک استعمال کرنا ہے, اپنے ہاتھوں پر گلوز استعمال کرنے ہیں, اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے, کسی سے گلے نہیں ملنا, کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے
کو فاصلے پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. ان انسٹرکشنز کو ہم بہت دھیان سے مانتے تھے اور ان کو پریکٹس کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی زندگی پیاری تھی. خدا سے ہم زندگی ضرور مانگتے ہیں لیکن پھل ہوگی. یہ دیکھ لیں, یہ پھل ہے ہمارا, کتنا پھل ہے ہمارے پاس, اتنی زیادہ کلیسیا. خدا نے کیا سب کو سنبھال کے نہیں رکھا؟ ہماری کلیسیا میں بتائیں ایک بھی ایسا شخص ہو جس کو کورونا نے افیکٹ کیا ہو؟ نہیں کیا. آمین. تو پھر کیوں نہیں کلیسیا خدا ان کے حضور میں آئے؟ کیوں اس کی شکر گزاری نہیں کی؟ کیوں پھل نظر نہیں آیا؟ خدا اس وقت بھی اپنی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے. خدا یسوع مسیح اپنے آسمانی باپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی نے, یعنی خدا نے اپنے لیے پاکستان میں, دنیا میں, اسرائیل کے اندر خدا نے اپنی قوم کو رکھا. اس اسرائیل ملک کے اندر خدا نے ایک درخت لگایا. خدا چاہتا تھا کہ اس میں پھل ڈھونڈے لیکن وہ پھل نہیں دیتے تھے. خدا نے اس لیے کہا گردن کش قوم ہے یہ. خدا نے انہیں حرام زادے تک کہا. حالانکہ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا شہزادہ. لیکن خدا ان سے پھر کھانے کا پڑا. کیوں؟ کیونکہ خدا انہیں زندگی دیتا تھا. وہ جب خدا سے معافی مانگتے خدا انہیں زندگی دیتا. گزار کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں. گزار میں ایک لمبا سلسلہ آپ کو نظر آتا ہے. وہ بار بار گناہ میں گر جاتے ہیں, پھر وہ دوسری قوم کی قید کے اندر چلے جاتے ہیں, خدا سے معافی مانگتے ہیں, خدا ہمیں معاف کر دے. خدا ہم پھر سے ایک خدا تیرے ساتھ وفاداری سے چلیں گے. ہمارے اندر خدا پھر سے پھل پیدا ہوگا اور خدا انہیں معاف کر دیتا. پھر خدا انہیں ان کی جگہ واپس لے کر آتا اور کیا ہوتا؟ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ اپنی اسی زندگی میں واپس چلے جاتے اور یہ پریکٹس کرتے رہتے اور خدا جو ہے وہ انہیں موقع دیتا رہتا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسیر میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ خدا کے حضور میں آتے ہیں. اے خدا ہمیں بچا لے. ان کا کراہنا, ان کا رونا خدا سنتا ہے اور خدا انہیں اس سے پھر رہائی دیتا ہے. جو اسیریاں ہوئی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کون کون سی. 430 سال کی اسیری جو کہ مصری اسیری تھی وہ ہوئی اور خدا نے اپنے لوگوں کا کراہنا سنا. خدا نے اپنے لوگوں کا رونا سنا. خدا نے اپنے لوگوں کا دکھ سنا. خدا اپنے لوگوں کی ساری مصیبت سے واقف تھا اور خدا جو ہے ان کے کراہنے پر توجہ کرتا ہے, کام لگاتا ہے, اپنے اس وعدے کو یاد کرتا ہے جو بات ابراہیم سے کیا تھا. اور خدا اپنی قوم کو بہت سارے مال و متاع کے ساتھ, بہت ساری امانات کے ساتھ اس ملک سے نکال لے آتا ہے اور خدا انہیں آزاد مملکت دیتا ہے. آمین. لیکن یہ مملکت, یہ انجیل کا پھل جو ہے وہ پھل نہیں لاتا. پھر یہ اسیری میں چلے جاتے ہیں, دوسری بڑی اسیری, پھر اس کے بعد وہ باقی اسیری میں چلے جاتے ہیں, تیسری بڑی اسیری, باقی اسیری سے ڈائریکٹ وہ فارسی اسیری میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سکندر یونانی کے دور کی اسیری میں اور یونانیوں کی اسیری میں چلے جاتے ہیں اور آخر پر وہ مسیح یسوع کے وقت میں رومیوں کی اسیری میں چلے جاتے ہیں. کیوں اسیری میں جاتے ہیں؟ اس لیے اسیری میں جاتے ہیں کہ ان کے اندر پھل نہیں ہے. خدا بار بار انہیں متنبع کرتا ہے, خدا بار بار انہیں خبردار کرتا ہے, خدا بار بار انہیں کرتا ہے اور میرے لوگوں میرے کو آ جاؤ. اگر کچھ پانا ہے اس زمین پر, تم نے اگر سرفرازی کی زندگی گزارنی ہے تو میرے پاس آ جاؤ. لوگ کی کہتے ہیں جنہوں مصیبت جو ہے خدا نہیں آتا ہے, خدا تو ہی بچانے, خدا تو ہی ہمیں چھڑانے والا ہے. اور خدا ایسا نہیں کہ کہے کہ ٹھیک ہے تجھے پریشانی جو تو پریشانی چی رہو. خدا رحیم و کریم ہے,
پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے. ہم بے وفا ہو بھی جائے تو وہ وفادار رہتا ہے. رحیم خداوند خدا ہے لیکن وہ ہمارے اندر بھر ڈھونڈتا ہے. میرے عزیزوں، جب قوم بنی اسرائیل خداوند کے حضور سے منحرف ہوئے، خدا نے انہیں اسیری میں ڈال دیا. انہوں نے خدا کے بیٹے یسوع کو رد کر دیا. اور یہ اسیری آپ دیکھ سکتے ہیں 70 عیسوی سے لے کر وہ تتر ہو گئے. نیرو بادشاہ کے دور سے لے کر 1948 تک وہ تتر رہے. ایک قوم نہیں بن سکے، ایک قبیلہ نہیں بن سکے، ایک ملک نہیں بن سکے، کیونکہ انہوں نے زندہ خدا کے بیٹے کو رد کیا. اور جب زندہ خدا کے بیٹے کو رد کیا تو کیا ہوا؟ وہ ایسی اسیری میں چلے گئے کہ ہٹلر جیسے لوگوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا. یہ تتر ہو گئے، دنیا کی تمام تر قوموں میں پھیل گئے. انہوں نے اپنے مذاہب چینج کر لیے، زندہ خدا کو بھول گئے. اور جب انہیں اپنی اس حیثیت کا پتہ چلا اور خدا کے حضور میں پھر سے آئے تو خدا نے انہیں ایک قوم کے طور پر بنا دیا. اور قوم بنی اسرائیل 1948 میں ہمارے بعد آزاد ہوئی ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. اور آج دنیا کی قبیلے، دنیا کی قومیں اس کے وسیلے سے برکت پا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ خدا کے حضور میں واپس آئے، خدا کو ان میں پھل نظر آیا. ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، سیالکوٹ، ضلع سیالکوٹ تو بڑھانی سے ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹا ہے. کہا جاتا ہے جتنا ان کے اندر بزنس کمیونٹی کا جو جہان ہے، بزنس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس حساب سے ان کے پاس ایک بہت بڑی انڈسٹری نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن پوری دنیا کے بزنس کو کنٹرول کرنے والے وہ ہیں. ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ہماری حالت کیسی ہے؟ جب کلیسیا کو سکون ملا ہے تب کلیسیا سکون سے ڈر گئی. خدا کو یاد کرنا تب یاد کرنا جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، پھر خدا کا نام جپنا. گانے نہیں سننے، پھر آئزن ٹی وی چلتے رہنا، برکت ٹی وی چلتا رہنا، پریس ٹی وی چلتا رہنا ہے، موبائل میں بھی دیکھتے ہیں تو گیت دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے. لیکن جب خدا شفا دیتا ہے، خدا مالی طور پر برکت دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں خدا کے ساتھ ضرورت ہی کوئی نہیں. اور خدا نے جو وقت دیا ہوتا ہے اس وقت نو نہیں یاد رکھنا، اپنے وقت پہ جانا ہے. ایسا اپنے وقت سیٹ کیتے ہوئے ساڈے نال سیانے وہ لوگ نے جڑے صبح آٹے کی بوری لین جاندے نے، سب تو پہلا لین چ لگے ہوندے نے. انہاں نوں پتہ میں پہلا لین چ لگاں گے تے پہلا فارغ ہوواں. کیوں جی؟ اتھے ہی دودھ لین، ایتھے میں رہنا نا فضل پورے دے وچ، اوتھے مائیاں کھلوتیاں ہوندیاں نے دودھ لین. کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم وقت پر جائیں گے تو ہمیں دودھ مل جائے گا. ہمارے ساتھ جو قوم ہے وہ صبح اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے. اسی ایڈے بے فکر ہوئے ہیں، اسی کہتے کوئی گل نہیں، وہ ساڈا اپنا نہیں. 10:30 بجے کا ٹائم ہے چرچ کا تو 10:30 بجے ہی بستر تو اٹھنے کا، کوئی گل نہیں. اور پھر ہم تیاری کرتے 1 گھنٹہ ایسے گزارتے ہیں، کوئی گل نہیں ہے. پرستش ہو گئی، پرستش ہو گیا تو کس کے لیے بھائی؟ ہو گیا خدا کے لیے. اس پرستش میں شامل ہو. ہم اپنی مرضی کے مطابق خدا کو پھل دینا چاہتے ہیں اور وہ پھل نہیں ہوتا، وہ صرف پتے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بہت روحانی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے گیت گا لیتے ہیں تو بھائی پھر آپ کی گاتی کیوں نہیں؟ مجھے خدا سے بڑی محبت ہے. یسوع کی باتیں کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، دن کتنے ہوتے جب یسوع کی بات کرنی ہوتی ہے. وہ اس
میں پھل ڈھونڈ کے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا. اب دیکھیں ہمارے خدا یسوع مسیح کی بڑی بات. یسوع مسیح آج بھی ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں. مالک باغبان سے کہتا ہے, آسمانی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے, وہ یہ کلیسیا میں پھل ہی نہیں ہوتی بھائی, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, پھل ہی نہیں ہوتی. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں باپ 1 سال ہو گا. ہمارے لیے خدا یسوع مسیح نہ صرف یہ اپنے اندر جلدی اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہم نجات پائیں, اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح ہمارے لیے شفاعت بھی کرتے ہیں. آمین. خدا کا روح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے, اور یہ بھر بھر کے ایسی شفاعت کرتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, کہ ہمارے اندر کسی طرح سے پھل آ جائے. اور خدا یسوع مسیح آج بھی اپنے باپ سے کہتے ہیں, خداوند اے باپ 1 سال اور دے دو, میری کلیسیا میں 1 سال اور دے دو, سمریا کی کلیسیا میں 1 سال اور دے دو, نعمت میموریل چرچ کی کلیسیا میں 1 اور سال دے دو. خداوند یہ کہتا ہوگا 2020 میں نے ان کو سنبھال کر رکھا, لاک ڈاؤن کے دوران ان کے گھروں میں خوراک پہنچائی, لاک ڈاؤن کے دوران میں نے انہیں بھوکا نہیں سونے دیا, گولی کی, پانی دیا, کھاد ڈالی, تھالا کھولا, ہاسپٹل میں نہیں جانے دیا. پھل کہاں ہے؟ شکر گزاری کہاں ہے؟ شکر گزاری کی قربانی کہاں ہے؟ میرے عزیزو, خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہم زمین کو روکے رکھیں. جس جاب پر ہم جا رہے ہیں, اگر ان مالکوں کو ہم سے فائدہ نہیں نا, وہ ہمیں فائر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی کار جاؤ جی, کار جاؤ جی, تو کوئی کام نہیں ہے, تسی نکھٹو ہو. اور کیا ہوتا ہے, زمین کے مالک ہمیں نکال دیتے ہیں. 1-2 مہینے ساری پرفارمنس صحیح نہ ہے, وقت پہ نہ جائیے. میں کہنا ہوں تسی 3 دن مسلسل وقت تو بغیر جا کے نوکری پہ دیکھو, تو نوٹس نہ آ گیا کاغذ ہے, یہاں پہ وارننگ دے دیا کہ بھائی اب اگر تم لیٹ ہوئے تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا. صبح صبح اٹھتے ہیں نا, سڑکوں پہ صبح صبح لوگ کی جانے ہیں, ہم سے زیادہ سیانے وہ لوگ ہیں, ایسی خدا نے کہا عمدہ ہی دے گا. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جڑا وقت ہے. اور ایک بچہ یہاں پر ہے جو وقت پر آیا, کہ سارا کچھ اس نے کیا, صبح صبح ہی کر گیا. اس کے لیے میرا دل خوش ہے, اس کو انعام بھی ملے گا خداوند کے فضل سے. اور اس بات کے لیے غمگین ہوں کہ جو دیر سے آتے ہیں ان کے اندر خداوند کیا پھل ڈھونڈے گا. خداوند نے آپ پر مہربانی کی ہے, مجھ پر مہربانی کی ہے, یہ سال دیا ہے, اس میں اپنے اندر وہ پھل لے کر آئیں جو خدا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح باپ سے کہتے ہیں کہ اے مالک 1 سال ہو رہا ہے, نہ کر پھل دیتا تینوں بڑھ دے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, بہت بڑا بیان ہے, پڑھ دینا. ہم میں سے ہر کوئی جینا چاہتا ہے. اگر جینا چاہتا ہے تو ہم میں سے ہر کوئی خدا کو پھل بھی دے. اور خدا کون سا پھل مانگتا ہے, کیسا پھل ہے؟ خدا سے محبت کا پھل. کیونکہ گلتیوں اس کا 5واں باب, اس میں ہمیں روح کا پھل ملتا ہے. روح کا پھل کیا ہے؟ محبت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں, نفرتوں کو دور کریں. محبت ہے, خوشی ہے, خوش رہنا سیکھیں. مقدس پولس کہتے ہیں خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو.
کیا کرو؟ پھر کہتا ہوں خوش رہو خداوند میں. اور پھر اطمینان آپ کے اندر ہونا چاہیے. وہی اطمینان جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو دیا، جب ہم اس کے شاگرد بن جاتے ہیں وہی اطمینان ہمارے اندر آ جاتا ہے اور آنا چاہیے. آمین. تحمل ہے. ایسی کاری طبیعت پڑھنے کدی پڑھ جاتے ہیں، بہت کال کر رہے ہیں. تحمل زندگی میں ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے. ایک دوسرے پر مہربان رہیں. خداوند مہربان ہے. کہتے ہیں نا نہایت ہے رہی خدا مہربان مہربان مہربان. او دھیما غصے میں سدا مہربان مہربان مہربان. رحم و دعوت کے کمان بھلائی کرتا سب نام. سب خلق دوستوں نہاد مہربان مہربان مہربان. جیسے خداوند ہمارا مہربان ہے، ایک دوسرے پر مہربانی کریں. اور خدا جو ہے وہ بھلا ہے، نیک ہے، اور اس کا روح بھی بھلائی کو پیدا کرتا ہے، نیکی کو پیدا کرتا ہے. ہم ایک دوسرے پر نیکی کریں، ایماندار رہیں، ہر ایک بات میں دیانتدار اور خدا کے ساتھ وفادار رہیں. اپنے ایمان کو گوائے نہیں، اپنے ایمان کا دفاع کریں، ایماندار رہیں ہر ایک بات میں. یہ نہیں کہ اگر کوئی لالچ ہمارے سامنے آیا ہم ایمان سے ڈاوا ڈول ہو جائیں. علم ہے، حلیمی ہے، فروتنی ہے. ایک شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہتا ہے. کہ دانا مٹی میں مر کر گلے گلزار ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جب تک دانا مٹی میں نہیں ملتا تو وہ بار بار نہیں ہو سکتا، پھل پیدا نہیں کر سکتا. کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. ہم زمین کے اگر وارث بننا چاہتے ہیں ہمیں حلیمی کی ضرورت ہے. پرہیزگاری، اپنے آپ میں پرہیز لے کر آئیں. پرہیزگاری کے احسان دے وچ بڑی کرونا نے سکھائی ہے. اینا چیزاں تو پرہیز کرنا ہے. اما ابے نال بھی نہیں ملنا ہے، دوستوں سے بھی نہیں ملنا. پرہیز کرنا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، ماسک پہننا ہے. ٹریول کرتے تھے وہ اپنے آگے ایک اسپیشل قسم کا ہیلمٹ پہنتے تھے تاکہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں کانورٹ نہ ہو، منتقل نہ ہو. پرہیزگاری، ہم اپنے جسم کو بچانے کے لیے کتنی پرہیزگاری کر رہے تھے. تو ہمیں اپنی روح کو بچانے کے لیے کون کون سی پرہیزگاریاں کرنی ہیں آپ کو پتا ہے. موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس میں پرہیزگاری والی کون سی بات ہے. ہم الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ایل سی ڈیز، LED، کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی ہمیں داغ لگا سکتی ہے، کون سی نہیں. کون سا کام کریں گے تو یہ چوری گنا جائے گا، یا یہ گناہ جو ہے وہ خدا کو پتا ہے اور مجھے نہیں پتا ہے. انہوں کو بس پرہیز کرنا، اپنی روح کو بچانے کے لیے پرہیزگاری. اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی. کسی بھی شریعت میں چلے جائیں، اسلام میں چلے جائیں، اس میں بھی یہ چیزیں اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ محبت رکھیں، پرہیزگاری رکھیں، ایمانداری رکھیں. ہندوازم میں چلے جائیں، بدھسٹ میں چلے جائیں، آپ جو کیمونسٹ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں،
جو خداوند کو نہیں مانتے، جو تھیسٹس ہیں، جو مختلف خداوند کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. لیکن ہمیں تو یہ کس نے سبق دیا؟ خداوند ہمارے زندہ خدا نے. وہ چاہتا ہے ہم میں پھل نظر آئے، ہمارے کاموں کو دیکھ کر لوگ ہمارے باپ کی تعظیم کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، دنیا داری رکھتے ہیں، اپنی انا کو سامنے رکھتے ہیں. جب ہم حلیم نہیں ہوتے تو ہم زمین کے وارث نہیں ہو سکتے. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمین کے وارث ہوں تو ہمیں حلیم ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم روحانی طور پر اگلے درجوں میں جائیں، ہم روحانیت کی معراج تک جائیں، تو اتنی زیادہ ہمیں پرہیزگاری کرنی پڑے گی. اگر ہم کہیں کہ خداوند کی محبت ہم میں نظر آئے تو ساری نفرتوں کو دور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بانٹنا شروع کر دیں. یہ خدا کے روح کے پھل ہیں میرے عزیزوں. اگر ہم چرچ آتے رہیں اور اپنی زندگی سے عملی طور پر مسیح کو پیش نہ کریں تو ہمارا چرچ میں آنا فضول ہے. اور اگر ہم چرچ میں آ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر بھی ہمارا خدا کے حضور میں آنا فضول ہے. کیونکہ ایسی صرف جگہ بدل ہوتے ہیں، ایسی صرف جگہ بدل ہوتے ہیں، ایسی صرف اپنے پتے بہانا ہوتے ہیں. پتے بڑے سونے ہیں، کوئی بھی درخت ہو. اچھا جی، زندگی میں مجھے بھی ایسے اتفاق ہوا ہے، شاید آپ کو بھی اتفاق ہوتا ہو. کوئی درخت ہو بڑا ہرا کھجور اور آپ دیکھنے جاتے ہیں اس میں پھل لگا ہے اور اس نہیں پاتے تو وہ پھل آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہ درخت کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. وہ نہ ہی اگر ایک اور درخت ہوئے وہ دیتے پتے شتے نہ ہو لیکن پھل ہی پھل لگا ہے، خوشی ہوتی ہے نا. حالانکہ اس میں پتے نہیں اتنے زیادہ، پھل اس میں زیادہ ہے. اپنے پتوں کو تھوڑا کم کریں اور اپنے اوپر پھل لے کر آئیں. پتے دکھانا ہم پسند کرتے ہیں، پھل دکھانا پسند نہیں کرتے، نہ ہی پھل لانا پسند کرتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں اسی لیے چنا ہے، خدا یسوع مسیح نے اسی لیے ہمیں اپنے بھائی اور بہنیں بنایا ہے تاکہ ہم بہت سا پھل لے کر آئیں. اور 2021 میں یہ چیلنج لے کے اپنے سامنے کہ اگر عبادت کا وقت جو ہے وہ 10 بجے کا ہے تو I must be in church at sharp 10 o'clock کہ میں نے 10 بجے چرچ میں پہنچنا ہے. تیاری اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے شروع کر دیں. سوچ لیں آپ 1.5 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چرچ شروع ہوتا ہے تب تیاری شروع کرتی ہے. 1.5 گھنٹے میں تیاری مکمل ہوتی ہے. آپ چرچ سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں اور تیاری شروع کر دیں. وقت پر آپ خدا کے حضور میں آئیں تاکہ ہم وقت پر کلوز کر سکیں. میرے عزیزوں، یہ بہت مشکل ہے. اس کو جب روٹین میں لے آئیں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی باتیں ہیں ان کو جانے دیں، چھوڑ دیں، بھول جائیں، اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں. روحانیت میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں ڈھانکدار ہو جائیں. اور پھر دیکھیے گا یہ سال جب گزر جائے گا تو آپ کا دل خدا کی حضوری میں شکر گزاری کر رہا ہوگا کہ خداوند میں نے پوری دیانتداری سے تیرے حضور میں کام کیا ہے. اور خداوند کہے گا شاباش، اس انجیر کے درخت کے اوپر تو بہت سا پھل لگا ہے. آمین. آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ پر غور کریں گے، باتوں کو بند کریں گے، ایک اپنے آپ پر غور کریں گے کہ مجھ میں کون سا ایسا پھل ہے جو موجود نہیں ہے. اور خداوند سے کہیں خداوند پاک خدا